بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے حقے والا پانی استعمال کیا جائے تو منہ پر کبھی بھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ اگر آنکھ میں کوئی تنکا یا کچرا وغیرہ چلا جائے، حقے والا پانی آنکھوں میں مارنے سے فوراً کچرا باہر نکل آتا ہے۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا چاہیے۔ زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو پیشاب آ رہا ہو تو واش روم جانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پینے سے آپ کو پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ ہر وقت پیشاب کی خواہش رہنا پیشاب کی نالی سوجنے کی علامت ہے، جس میں آپ کو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، چاہے ابھی بھی باتھ روم سے ہی ہو کر آئے ہوں۔ آپ کو اس حوالے سے ایمرجنسی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو تو فوراً پانی میں نمک ڈال کر پی لو، اسی وقت آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو اپنی ایڑیوں پر موم بتی لگا کر سو جائیں تو صبح دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ایڑیاں بالکل ٹھیک نظر آئیں گی۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں، مزیدار بنے گی۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے، اس لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں، نتائج حیران کن ہوں گے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں گھر میں لوبان کی دھونی ضرور دیں، اس سے سیلن ختم ہو جاتی ہے۔ بیڈ شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دیر صاف رہتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کریں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی، جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیا جائے۔ لیموں یا نارنگی کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ گلاب کی پتیاں دودھ میں پیس کر تھوڑی سی زعفران اور آدھا چمچ شہد شامل کر لیں اور 15 منٹ کے لیے ہونٹوں پر لگائیں، جلد ہی آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام اور سنترے کے پاؤڈر میں بکرے کا دودھ ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ صاف اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاز کو کدوکش کر کے ارک نکال لیں، اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کریں اور اسے چہرے پر لگائیں، پھر 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کا تیل دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو کبھی نہیں جمتا، چاہے سردی ہو یا پھر چاہے گرمی۔ ادرک کے رس میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 2 سے 3 منٹ تک مساج کریں، پھر 30 منٹ بعد چہرہ صاف پانی سے دھو لیں، اس سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کونیوں اور گھٹنوں پر رگڑنے سے کونیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ روٹی کے ٹکڑے کو انڈے کی سفیدی میں بھگو دیں اور اس کو بلیک ہیڈز والی جگہ پر چپکا دیں۔ جب یہ مکمل سخت اور خشک ہو جائے تو روٹی کو احتیاط سے اتار لیں، آپ کے بلیک ہیڈز ساتھ باہر آ جائیں گے اور آپ کو بلیک ہیڈ سے نجات مل جائے گی۔
لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹ کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال دو منھے ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ دنوں میں اچھا خاصا فرق دکھنے کو ملے گا۔ سردیوں کے موٹے کپڑے دھونے کے بعد ہینگرز پر ڈال کر خشک کریں، اس طرح استری کی ضرورت کم پڑے گی۔ گرمیوں میں نہانے کے بعد اگر کپڑوں پر ہلکا گیلا ہاتھ مار لیا جائے تو کپڑوں کو استری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گرمیوں میں استری والے کپڑے واشنگ مشین سے نکال کر دھوپ کی بجائے چھاؤں میں سکھانے سے ان کے رنگ خراب نہیں ہوتے۔ گیس اور معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکا یہ ہے: اجوائن، سفید نمک، کالا نمک، ان سب چیزوں کو ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس کر کسی برتن میں محفوظ کر لیں۔ اس سفوف کو مولی کے رس سے تر کر دیں۔ جب مولی کا پانی اچھی طرح سوکھ جائے تو نسخہ تیار ہے۔ 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے ہر قسم کی تیزابیت اور بدہضمی دور ہو جائے گی۔ پیٹ کا ابھارا بھی ختم ہو جائے گا اور حیرت انگیز طور پر وزن میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں؟ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھلانا شروع کر دیں، اس سے ہڈی بہت جلد جڑ جاتی ہے۔ لیموں کا چھلکا خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کے سر میں جوئیں زیادہ ہو جائیں وہ ادرک کو پیس کر اس کا پانی سر میں لگا دیں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب بھی کھانا کھانے لگو تو اس سے پہلے کہ ایک سبز الائچی کا دانہ چبا کر کھا لیا کرو، اس سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں بنتا۔ جو لوگ کچے امرود کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ جو لوگ معدے کے مرض میں مبتلا ہیں وہ مٹھائی اور کھٹی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کیا کریں۔ اکثر خواتین کو حمل کے دوران بال گرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی تمام خواتین جو بھی شیمپو استعمال کرتی ہیں اس میں لسوڑے کا رس نکال کر اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو اپنے بالوں میں لگا کر اچھے سے مساج کریں۔ کچھ دیر بعد اچھے سے سر کو دھو لیں، اس سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ جو لوگ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چائے میں چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کیا کریں، اس سے چائے کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جب بھی سالن بناؤ تو اس میں 2 چٹکی سونف کا پاؤڈر ملا دیا کرو، اس سے کھانے کا ذائقہ بہت لذیذ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست اور تھکاوٹ سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے کی عادت ضرور بنا لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جو بچے دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت اکثر برے خواب آتے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے کبھی برے خواب نہیں آئیں گے۔ کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے یا زیادہ گرم پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو مت دھویا کرو، اس سے چہرے کی جلد بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے اور چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جن لڑکیوں کے چہرے پر داغ دھبے اور کیل مہاسے زیادہ نکلتے ہیں وہ گلاب کے پھولوں کا رس نکال کر چہرے پر لگا دیا کرے، اس سے چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ کھا لے، اس سے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی اور نہ کہیں کبھی اس کے چہرے پر جھریاں آئیں گی۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات، لیموں کا استعمال کیا کریں۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو، چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔
लींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। प्याज काट कर अगले दिन इस्तेमाल के लिए मत रखें, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्दी वज़न बढ़ाना है तो वो आलू उबाल कर खाया करे, इससे वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। पुदीने के पत्ते को अपने जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और इससे दाग खत्म हो जाते हैं। जो शख्स हर वक्त वज़ू में रहेगा उस पर कभी भी जादू का असर नहीं होता। अगर दिमाग की जहानत में इजाफा करना चाहते हो तो सुबह उठकर निहार मुंह गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ता है और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। सफ़ेद मूसली और दूध हम वज़न लेकर पकाएं। दूध खुश्क हो जाए तो इसे साए में सुखाएं। सफ़ूफ बनाकर 1 तोला जायफल और 1 तोला जवैत्री मिला दें और शहद के हमरा मिक्स करके गोलियां बना लें। रोज़ाना 1 गोली रात को दूध के साथ खाते रहें। मर्दाना कुव्वत में इजाफा होगा और इससे हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। ख्वाब में सब्जी देखना, बीमारी से शिफा पाओगे, दुखों से निजात मिलेगी। सरसों का साग इस्तेमाल करने वाले लोगों में कभी खून की कमी नहीं होती। जो बंदा खीरे ज़्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए तो उसी हिस्से पर लींबू और नमक लगाकर मलें और उसे धो लें तो इससे घी वगैरह का दाग आसानी से मिट जाता है। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है और इससे मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। मसाने की जलन खत्म हो जाती है। फालसे का रस पीने से मैदे की जलन भी खत्म हो जाती है। खूबसूरत और हसीन औरत 3 चीज़ों की भूखी होती है: दौलत, शोहरत और तारीफ। जो बंदा खीरे ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसका वज़न भी तेज़ी से कम होता है। खीरे ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाती है। हरी मिर्च का इस्तेमाल हर खाने में ज़रूर किया करो। ये सांस की तकलीफ से बचाती है और खून को हमारे जिस्म में जमने नहीं देती। सुबह के नाश्ते में दही का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सुबह के नाश्ते में दही का इस्तेमाल करने से बेहद फ़ायदे हैं, जिसमें सुस्ती, थकावट और डिप्रेशन नहीं होती। कमज़ोर अफराद अगर नाश्ता में सुबह दही का इस्तेमाल करेंगे तो वो मोटे होने लग जाएंगे। दही के इस्तेमाल से आप हमेशा तंदुरुस्त और जवान दिखते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर सौंफ के तेल के 3 कतरे शामिल करके किसी भी वक्त भी पी लो। मोटापा चंद दिनों में नजर भी नहीं आएगा। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे हुए हों तो वो मछली का इस्तेमाल किया करें। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। दूसरों को सहारे जीना छोड़ दें क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा एक अक्सीर समझा जाता है। जिल्द के लिए एलोवेरा जेल बेहद फायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कव्वे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी जिंदगी याद रखते हैं। सब्ज चाय पीने से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। एक आयतल कुर्सी रोजाना पढ़ने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। वजन 100 किलो से ऊपर हो तो बंद गोभी के फूलों का रस पियो, वजन 7 दिन में 60 किलो तक आ जाएगा। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। भिंडी खाने से जिगर अच्छा रहता है। अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो हम कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान को शकरकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए और शकरकंदी खाने के बाद कभी पानी मत पिएं। नाखून काटने के बाद उन पर सरसों का तेल लगा दें तो 100 साल तक नजर कमजोर नहीं होगी। भूख की कमी और कुव्वत हाजमा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है।
آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں، نہار منہ خشک آلو بخارا کھا لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا، خون کی کمی بھی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔